جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو جو ہے ہمارا پاکستان مارچ جوت کے اندر آیا. یہ جو وطن ہے اور یہ جو وطن کی محبت ہوتی ہے، فرمایا حب الوطنی من الایمان، کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. ہر شخص جو ہے، ہر انسان جو ہے بسنے والا، اسے اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے. جس خطے کے اندر وہ رہتا ہے وہ خطہ اس کے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ کہہ لیں کہ وہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے، پرندہ، اس کے لیے اس کا گھونسلہ ہی اس کا پورا وطن ہوتا ہے. اگر وہ اپنے اس گھونسلے سے محبت نہیں کرے گا تو پھر اس کی اس کے ساتھ وفا نہیں ہے. یہ وطن جو ہمارا پاکستان ہے، اس کے ساتھ محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وطن کیسے حاصل کیا گیا، کہ 10 لاکھ شہیدوں کا جو ہے وہ خون اس کی جو ہے وہ بنیادوں میں ہے. 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہونے کے بعد جو ہے یہ پاکستان مارچ جوت کے اندر آیا. اور ہمارے بزرگوں کی انتھک کوششوں، محنتوں، کاوشوں اور قائد اعظم کی جو ہے وہ دن رات کی جدوجہد سے جو ہے وہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اور یہ پاکستان کو ایک یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ کہ نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا. یعنی جس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ شریف کی بنیاد رکھی تھی اسلام کی بیس پہ، کہ وہ یثرب کی جو بستی تھی وہ اسلام کے نام پہ وہ مدینہ طیبہ بنی. اور یہ ملک بھی جو ہے برصغیر پاک و ہند، یہ ایک الگ مملکت جو ہے کہ نظریے کی بنیاد پہ آیا، ایک مذہب کی بنیاد پہ آیا کہ لوگ جو ہے اس کے اندر اپنی مکمل مذہبی آزادی کے مطابق جو ہے مسلمان زندگی گزاریں گے. اب کیونکہ ان کا نظریہ الگ ہے ہندوؤں سے، حالانکہ یہاں پہ انگریز بھی آیا، اس نے بھی حکومت کی اس برصغیر پاک و ہند کے اوپر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خاص کرم تھا کہ ایسے ایسے جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ شخصیت عمری سے تاریخ کے اندر علامہ اقبال جیسے، جنہوں نے جو ہے وہ اس کا خواب جو ہے وہ دیا اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ بیداری جو ہے وہ شعور بیدار کیا. اور قائد اعظم نے پھر جو ہے وہ کوشش کی اور آخر رمضان المبارک کی 27ویں شب کو یہ پاکستان مارچ جوت کے اندر آیا. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو بزرگان دین تھے، جو اس وقت کے بڑے بڑے ولی کابل تھے، انہوں نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا. اور میں یہاں پہ نام ضرور لوں گا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا. آپ نے ان کا نام سنا ہوگا کہ ان کا نام ہسٹری کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو میرا مرید ہے وہ مسلم لیگ کو ووٹ دے، ہم نے پاکستان بنانا ہے. اور کہا جاتا ہے، میں نے یہاں پہ علماء سے سنا کہ جو نواب باولپور تھا نا، یہ بھی پاکستان کے پہلے خلاف تھا، اینٹی پاکستان. اور جب کہتے ہیں ووٹ ڈالنے کی باری آئی تو نواب باولپور نے جو ہے وہ ووٹ پاکستان کے نام پہ ڈالا. ان کے جو اس کے جو وزیر تھے، جو ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ تو پاکستان کے خلاف تھے. اس نواب باولپور نے کہا کہ رات میں خواب میں سویا تو میرے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا یہ پاکستان جو ہے وہ میرا ملک جو ہے وہ اسلام کے نام والا، اس کو ووٹ دینا. ایسی ایسی شخصیتیں جناب ابھر کے آئیں. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کو آگے جو ہے لیڈر مقرر کیا گیا تھا، اس کو صلاحیتوں سے بڑا نوازا تھا. قائد اعظم رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 1945 کے اندر آپ ممبئی کے اندر خطاب کر رہے تھے. مجمع کے اندر سکھ بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، ساری دنیا بیٹھی ہے. ایک ہندو صحافی اٹھا اور اس نے کہا کہ مسٹر جناب، آپ ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہاں پہ کٹھے رہ رہے ہیں، ہمارے باوجات کٹھے تھے، بلکہ سارے ہندو تھے. بعد میں کچھ بزرگ آئے آپ کے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ تبلیغ کی اور آپ کے بڑے مسلمان ہو گئے، ورنہ ہم تو اوپر سے کٹھے ہی آ رہے تھے. تو آپ ہمیں کیوں تقسیم کر رہے تھے؟ ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہیں، ایک وطن کے اندر رہتے ہیں، آپ ہمیں تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو قائد اعظم نے رحمٰ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے. بڑے زیرک آدمی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی تھی. آپ نے کہا مجھے پانی پلاؤ. کسی شخص نے آپ کو پانی کا گلاس دیا اور آپ نے جو ہے وہ 2 گھونٹ پانی پی کے ٹیبل پہ رکھا اور پھر متوجہ ہو گیا. اس ہندو صحافی نے کہا کہ میاں آپ بڑے گرم ہو رہے تھے، یہ پانی پیو پھر کرتے ہیں بات. جب یہ اس سے بات کہی تو وہ جو ہندو صحافی نے کہا میں پیوں ایک مسلم کا جھوٹا، ایک مسلمان کا جھوٹا میں کیوں پیوں؟ آپ نے کہا اچھا. اس مجمع کے اندر جو ہے ترکی نسل ٹوپی پہنے ایک شخص بیٹھا تھا اور آپ نے اس کو اشارہ کیا، کہا بیٹا یہ پانی پیو. وہ آیا، اس نے گلاس پکڑا، گٹاگٹ پی گیا. تو قائد اعظم کی رحمت نے سمجھایا، کہا دیکھو یہ میرا ہم وطن نہیں، ہم زبان نہیں، یہ جو ہے وہ میری قوم کا نہیں، میری نسل کا نہیں، نہ اس سے میری زبان ملتی ہے، کسی اور علاقے کا ہے. لیکن میں نے اسے جو ہے وہ پانی کہا، اس نے فوراً پی لیا. اور تم میرے ہم وطن ہو، ہم زبان ہو، میرے قوم کے، میرے خطے کے ہو،
لیکن میں نے تمہیں کہا جو ہے وہ تم نے پانی نہیں پیا، تو مجھے بتاؤ اگر میں اکٹھے زندگی گزارنا چاہوں تو میری زندگی اس کے ساتھ گزرے گی یا تمہارے ساتھ گزرے گی؟ میرا اس کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں، لیکن صرف ایک ہی رشتہ ہے، وہ رشتہ اسلام ہے، کہ میرا اس کے ساتھ اسلام کا رشتہ ہے، کہ اسلام نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور اگر میں اکٹھے زندگی گزاروں گا تو میری زندگی اس کے ساتھ گزرے گی، تمہارے ساتھ نہیں گزرے گی، کوئی دوسرا چپ ہوگا۔ تو خیر یہ ہے، اس کو مختصر کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری بڑی محنت و کوششوں سے جو ہے وہ بعض وجود کے اندر آیا، اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسجد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تک 76 سالوں میں اسے کوئی جو ہے وہ پراپر جماعت کرانے والا امام ہی نہیں مل سکتا جو اس کے اندر پراپر جماعت کرائے۔ تو یہ کیا، یہ اس قوم کا دیکھیں، اس ہمارے قوم ملک کا یہ حال ہے کہ 76 سالوں کے اندر نہ اس کو کوئی جو ہے وہ ایسا امام مل سکا، نہ ایسے لوگ مل سکے کہ جو اس کی جو ہے وہ بہتری کے لیے کام کرے، لیکن یہ اسلام کے نام بنا ہے، انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ سلامت رکھے، اور ہمارے لیے جو ہے یہ خوشحالی کا سامان ہو، وطن سے محبت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ ڈالتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔